رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، پر نور فلک سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سبجیکٹ اسلامیات، باب نمبر 2، سبق نمبر 4، اور سبق نمبر 4 کا ٹاپک کیا ہے جی؟ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ تو حسب معمول ہم اس کا مقصد جانیں گے کہ کیوں اس چیپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو مقصد ہے جی اس کا، بچے قبلے کے بارے میں معلومات اور اس کی اہمیت کو جان سکیں۔ That's why we would read this chapter۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب بلند آواز سے اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ سمجھتے ہیں، اور آپ نے لاؤڈ میرے ساتھ مل کے پڑھنا بھی ہے۔ تو اس میں ہم قبلے کے متعلق جانیں گے کہ قبلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قبلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی طرف یا سمت ہے۔ اسلام میں قبلے کا لفظ اس عمارت کے لیے بولا جاتا ہے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ جو کہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر رہنے والے یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رسول الگ ہے، کتاب الگ ہے، تو قبلہ بھی الگ بنا لو، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسجد اقصی کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ کس کو جی؟ خانہ کعبہ کو۔ خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے گرد 7 چکر لگائے، جو کہ آج بھی لوگ حج کے دوران طواف کی صورت میں لگاتے ہیں۔ تو ابھی اس بات میں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی جی، جو کعبہ کے گرد ہم گھوم کے چکر لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طواف۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام نے سب کچھ تباہ کر دیا، خانہ کعبہ بھی گر گیا، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ مختلف بارشوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ہونے کی خوشخبری نہیں دی گئی تھی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی قریش کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی۔ تو آئیے بیٹا، چیپٹر کی تقریباً ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، اب آئیے
کچھ ہمارے پاس شارٹ کیز ہیں جس میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن خانہ کعبہ ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت، مسلمانوں کے ہاں خانہ کعبہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جسے نکات کی شکل میں نیچے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کی تعمیر میں مختلف انبیاء کرام نے حصہ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ نمبر 3، مسلمان نماز کے دوران خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، حج کے دوران مسلمان خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، جسے طواف کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود ہے جو کہ جنت سے لایا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی اس کو چوم کر یعنی بوسہ دے کر طواف شروع کرتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنا باقی دنیا میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بیٹا آج ہمیں معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم اس میں نماز پڑھیں تو باقی دنیا میں 1,00,000 نمازیں پڑھیں تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ثواب۔ اس میں خانہ کعبہ کو انبیاء کرام نے بھی مل کے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمان 7 چکر لگاتے ہیں کعبہ کے دوران، جس کو طواف کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی 7، 8، 9، 10 4 شارٹ کیز اور ہیں جن کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے کتنا اہمیت ہے۔ تو نمبر 7 پہ کیا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ دنیا کی تمام مسجدوں کی ماں ہے اور باقی مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 8، خانہ کعبہ زمین پر عین اس جگہ پر ہے کہ اگر عرش بری جہاں اللہ کا جلوہ ہے وہاں سے ایک پتھر گرایا جائے تو وہ پتھر عین خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی خانہ کعبہ زمین کی اس جگہ پر ہے کہ اس کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ کی شایان شان اللہ کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 9، خانہ کعبہ حرم ہے جہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، مسلمانوں کو اس کے اندر لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 10، ابتدائے اسلام میں مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر دعوت اسلام دیتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ بیٹا آج کا ہمارا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے اور کبھی ان باتوں کو بھولنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بات آپ کو اچھی لگے آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو بیٹا اس میں چیپٹر میں بہت ساری ایسی باتیں کہ جو چاہیے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، اپنے ماما پاپا کو بھی بتائیں کہ خانہ کعبہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو آج معلوم ہوا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ کے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، ماما پاپا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ سی یو زون اینڈ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ اور ایکسرسائز حل کرنے سے پہلے یہ بہت خوبصورت بیٹا یہاں پہ بات لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، خانہ کعبہ کے درمیان میں واقع ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ زمین کے درمیان میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کے عین اوپر
آسمانوں پر اللہ کا جلوہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے اب ہم اپنے کوشچنز کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کوشچنز کے آنسرز میں لاؤڈ سپیک کروں گا, بولوں گا, تو آپ نے میرے ساتھ ان کو پڑھنا ہے اور اپنی اپنی کاپیز پہ ان کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنا بھی ہے. تو کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس, خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ تو خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے. کہاں پر جی؟ مکہ المکرمہ. نمبر 2, خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی. کنہوں نے کی جی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. کوشچن نمبر 3, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کس کے ساتھ مل کے کی؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی. کن کے ساتھ جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. کوشچن نمبر 4, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاندان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ تو کس کے ساتھ مل کر جی؟ قریش کے ساتھ مل کر. کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ. نمبر 5, کیا کوئی غیر مسلم خانہ کعبہ میں جا سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں. تو اسی کے ساتھ بیٹا ہم اپنے کوشچنز کے آنسرز کو تو حل کر چکے ہیں. اب ہم بڑھ رہے ہیں جی سرگرمی نمبر 1 کی طرف. تو آئیے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جی. مناسب الفاظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کریں. تو بیٹا وہ مناسب الفاظ میں سپیک کرتا ہوں لاؤڈلی, آپ نے ان الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ ان خالی جگہوں پہ فل کر دینا ہے. مسلمان قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے جی؟ قبلہ. خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصی, خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ تھا. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 3, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے بھی خانہ کعبہ کو تباہ کیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا آئے گا؟ طوفان. نمبر 4, حجر اسود جو کہ ایک جنتی پتھر ہے وہ خانہ کعبہ کی ڈیش میں ہے. تو خانہ کعبہ کے بتایا بیٹا جلدی سے, خانہ کعبہ کی دیوار میں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 5, حج کے دوران خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 1 ہماری ہو چکی ہے جی کمپلیٹ. اب ہم بڑھ رہے ہیں جی نیکسٹ سرگرمی نمبر 2 کی طرف. صحیح جواب میں رنگ بھریں. تو آئیے اس سٹیٹمنٹ کو حل کرنے سے پہلے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اس کو پڑھتے ہیں جی. ذرا سوچئے, کیا خانہ کعبہ بھی ایک مسجد ہے؟ تو بیٹا ہم نے یہ ریئلائز چیپٹر کو پڑھنے کے بعد کر لیا تھا کہ خانہ کعبہ ایک مسجد ہی ہے, لیکن وہ تمام مساجد کی کیا ہے؟ ماں. اور تمام مساجد خانہ کعبہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں, اکارڈنگ ٹو دا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جی اب ہم صحیح جواب میں رنگ بھرتے ہیں. تو میں بیٹا یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ریڈ کلر میں ڈوٹ لگاؤں گا, آپ نے جہاں پہ ڈوٹ لگا ہوگا اس کو خوبصورتی کے ساتھ کلرفل کر دینا ہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال. خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنا برابر ہے کسی دوسری جگہ پڑھی گئی نمازوں کے 1,00,000. سبحان اللہ. خانہ کعبہ سے قبل مسلمانوں کا قبلہ تھا مسجد اقصی. خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کالا. خانہ کعبہ کے اندر کچھ نہیں. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی سرگرمی نمبر 3 کی طرف. خانہ کعبہ کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات درج کریں. تو بیٹا یہ باکس میں ہمیں جو معلومات ہوگی اس کو فل کر دینا. میں سپیک کرتا ہوں, آپ نے لکھ لینا ہے.
خانہ کعبہ کس مسجد میں واقع ہے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ مسجد الحرام۔ خانہ کعبہ کس شہر میں واقع ہے؟ تو مکہ المکرمہ۔ خانہ کعبہ کس ملک میں واقع ہے؟ تو جواب کیا ہے جی؟ سعودی عرب۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنا مکمل چیپٹر کو ود ایکسرسائز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آپ نے ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ سی یو زون اینڈ اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔